کلمہ گو مشرکوں کی کچھ ایسی ویڈیوز جو کہ آپ کے ہوش اڑا دیں گی، لیکن اس سے پہلے سٹارٹر کے طور پر ذرا یہ اسلام کی خدمت چیک کریں جس نے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اپنی پرفارمنس سے متاثر کر رکھا ہے۔ بکواس بند کرا تہاڈی ایسی دی تیسی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے محمد میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے، یعنی دین کے اندر کسی بھی قسم کے اضافے اور بدعت کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پر ان جاہل لوگوں نے اسے بزنس اور کمائی کا ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ اس کمائی کے چکر کے اندر نہ صرف دین کے اندر اضافہ کیا نئی نئی بدعات کی صورت، بلکہ بات اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آج خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کی رسموں کے اندر فرق کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ان کے اندر ہندو کون ہے اور مسلمان یہ فرق ہی پتہ نہیں چلتا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ یہ ہے درگا تعزیہ، جو کہ ہندوؤں کے ہاں بہت ہی اہم ترین عبادت اور رسم ہے، کیونکہ درگا پوجا ہندوؤں کا ایک بہت ہی بڑا مذہبی تہوار ہے جو کہ دیوی درگا کے اعزاز کے اندر منایا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر بنگال، بہار، اڑیسہ اور آسام وغیرہ کے اندر بہت مشہور ہے۔ اس تہوار کے اندر دیوی درگا کی ایک بہت بڑی مورتی بنائی جاتی ہے جس کو 10 دنوں تک پوجنے کے بعد ایک جلوس کی شکل کے اندر شہر یا پھر گاؤں کے اندر گھمایا جاتا ہے، اور آخر میں اسے دریا یا سمندر کے اندر وسرجن یا پھر پانی کے اندر بہا دیتے ہیں جیسے یہ کوئی کچرا یا پھر بیکار سی چیز ہو۔ اور سیم یہی کام پہلے شیعہ مسلمانوں نے محرم کے دنوں کے اندر تعزیہ نکال کر شروع کیا، جو کہ محرم کے دنوں کے اندر امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد کے اندر منائی جاتی ہے، اور ان کے مطابق تعزیہ دراصل امام حسین کے روزے کی شکل ہوتی ہے جو کہ کاغذ، لکڑی اور باقی سامان سے بنایا جاتا ہے، اور اس کو بھی جلوس کی صورت میں گلیوں محلوں کے اندر گھمایا جاتا ہے، اور آخر کے اندر اس کو بھی پانی کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ پر آپ کو بتاتا چلوں کہ آہستہ آہستہ یہ جہالت اتنا بڑھ چکی ہے کہ اب باقاعدہ ان تعزیوں کو انسانی اور حیوانی شکلیں دی جا رہی ہیں، سیم اسی طرح سے جیسے ہندو اپنی دیوی درگا کی مناتے ہیں، پر یہ سب کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں اور ہم لوگ مسلمان۔ اب آپ ذرا فیصلہ کر کے بتائیں کہ یہ بت نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ اور اسی بت پرستی کو روکنے کے لیے ہمارے نبی نے کتنی قربانیاں دی، کتنی تکلیفیں برداشت کی، اپنے کتنے پیارے صحابہ کو جنگوں کے اندر کھو دیا، بھوک، ظلم، جبر برداشت کیا، اور اپنی اولاد تک کو ذبح کروا دیا، لیکن وہی امت دوبارہ سے اسی بت پرستی پر لوٹ رہی ہے۔ ہندو کو ہم مشرک اور کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتا ہے، ہم کرسچن کو کافر اور مشرک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جیسس کے سامنے جا کے جھکتا ہے، اور ہم مزاروں کے پاس جھک کر بھی مسلمان ہی ٹھہرے، جی ہم درگاہوں پہ سجدے کر کے بھی مسلمان ٹھہرے۔ اب ذرا اس کو دیکھیں، یہ لڑکا انڈین کرکٹر وراٹ کوہلی کی تصویر لگا کر اور اس کے پیچھے مسجد کا ماڈل بنا کر تعزیہ بنا کر ناچ رہا ہے، اور اپنی طرف سے محرم کا تہوار یا پھر غم حسین منا رہا ہے۔ اور صرف ناچنا کافی نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں نے تعزیہ کے سامنے لال پری گانا بھی لگا رکھا ہے، اور یہ ویڈیو بھارت کے مدھوبانی کوتوالی چوک کا ہے۔ اور یہ جہالت بس یہیں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی جانور کی کاسٹیوم پہن کر ناچ رہا ہے، اور ان لوگوں کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آج ہمارے نبی زندہ ہوتے تو یہ سب کچھ دیکھ کر ان کو کتنا تکلیف ہوتی کہ میری ساری زندگی کی محنت، تبلیغ اور تکلیفوں کا صلہ میری امت نے مجھے یہ دیا ہے کہ آج میری امت کے کچھ گمراہ مسلمانوں کے اندر کوئی فرق ہی نہیں کر سکتا کہ یہ بت پرست مسلمان ہیں یا پھر کافر۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھ کر بتائیں کہ کیا یہ امت مسلمہ ہو سکتی ہے؟ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عشق رسول اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اگر واقعی کسی شخص سے محبت ہو جائے تو انسان اسی کے جیسا بننے کی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پر ان لوگوں کے کردار کے اندر ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جب ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ دین کے اندر نئی نئی بدعات کو چھوڑ دو، قبر پرستی مت کرو، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ تمام قرآنی آیتیں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، اور دلائل وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بتوں کی مذمت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ بتوں پر نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرے گی، اولیاء کرام پر چسپاں کرے گی، یہ تو وعید بیان کی گئی ہے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بتوں پر آئی ہیں، پھر بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں اولیاء، یہ بھی پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کی تو سن لی، اب ذرا قرآن پاک کی بھی سن لیں۔ سورہ نحل آیت 20 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے، وہ خود مخلوق ہیں، بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو خبر تک نہیں ہے کہ وہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔
اب یہاں پر مردوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی مردہ انسانوں کی، بتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ سورہ الاعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اچھا، اگر تم ان کو پکارو، اگر وہ سچے ہیں تو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب بھی دیں۔ میرا مددگار تو صرف اللہ ہی ہے۔ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ صرف وہ تمہاری بلکہ اپنی مدد کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب ذرا دوبارہ سے غور کریں کہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر بتوں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور قرآن پاک کی آیات سے بالکل واضح ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی مدد اور حاجات مانگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسی کو بت بنا لیا، اور اس حساب سے یہ تمام درگاہیں جہاں پر شرک اور سجدے ہو رہے ہیں یہ سب کے سب بت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا جس کی لوگ عبادت کریں، یعنی اگر میری قبر کی بھی لوگ عبادت کریں گے، یہاں پر آ کر سجدے کریں گے تو وہ بھی بت شمار ہوگی۔ تو سوچیں کہ ان قبر والوں کا کیا سٹیٹس ہے۔ آسان کر دو۔ اور اب آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے جاہل ہیں کہ اللہ کی واضح آیات کو بھی دیکھ کر اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر بیان کر دی ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے تو یہ تب بھی نہیں سنیں گے، اور یہ لوگ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں گے لیکن ان کی آنکھیں بند ہوں گی۔ اور آج کے دور میں آپ خود دیکھ لیں کہ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہماری آنکھیں بند ہیں، چاہے وہ قرآن کے حکم کے خلاف بھی کچھ بول کر گئے ہوں۔ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، ان کے فتاوا پر آنکھیں بند رکھنا، ورنہ وہ ٹھوکر کھائیں گے کہ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں پر خانہ کعبہ جیسی عمارات تک بنا دی ہیں، اس کے دروازے کو جنتی دروازہ بنا دیا ہے کہ جو بھی شخص ایک بار یہاں سے گزر جائے تو اس کی جنت پکی ہے، بس تھوڑی سی فیس یا نذرانے کے بدلے۔ پاکستان کے پاک پتن شہر کے اندر بابا فرید کے دربار پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہاں پر بھی ایک جنتی دروازہ بنایا گیا ہے کہ جو شخص بھی ایک بار یہاں سے گزر جائے وہ پکا جنتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پوری زندگی چاہے جو کچھ مرضی کرتا رہے۔ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کیونکہ پہلے یہ دروازہ 2 سے 3 دن کھلتا تھا، اور اب محکمہ اوقاف نے اس کو 7 دن کے لیے کھولنے کا ارادہ کیا ہے تاکہ بزنس کا دورانیہ بڑھ سکے اور پورے پاکستان سے غریب، گمراہ اور جاہل قسم کے لوگ آ کر یہاں پر اپنے نذرانے لٹا سکیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کے لیے بھی کبھی ایسی کوئی گارنٹی نہیں رکھی، اور ایون کہ کعبہ کے دروازے کے بارے میں بھی ایسی کوئی گارنٹی بیان نہیں ہوتی، پر یہ گارنٹی ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب آپ ذرا یہ چیک کریں کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر کا دربار ہے۔ جس طرح سے ہر سال خانہ کعبہ پر غلاف کعبہ کو تبدیل کیا جاتا ہے اور انتہائی عقیدت کے ساتھ اتارے گئے غلاف کو برکت کے لیے تقسیم کیا جاتا ہے، تو سیم یہی کام یہ لوگ خواجہ معین الدین چشتی کے دربار پر بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی قبر کو غسل دے کر وہ پانی برکت کے لیے بوتلوں کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے، اور قبر کے غلاف کو بدلنے کی رسم تک چل نکلی ہے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں۔ یہ غلاف کعبہ جو کھول دیا جاتا ہے آج 13 ذی الحجہ کو، آج اس کو واپس سے لپیٹ کے اور غریب نواز کے آستانے میں محفوظ جیسے 12 مہینے رہتا ہے، انشاءاللہ ابھی اوپر کر دیں گے سرکار کی بات۔ اب یہ لوگ اتنے جاہل ہو چکے ہیں کہ جب ان کو اور کچھ نہیں ملا، قبر نہیں ملی، تو ایک پتھر کو سنڈا پتھر کہہ کر اس کو بھی مزار کی طرح پوجنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تیرے جیا مینوں بری امام جی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بنا کر اس پر چڑھاوے اور اس کی عبادات تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ پہلے سے ہو رہا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ سب کے اندر اولیاء کرام کی بھی غلطی ہے اور ان کی بھی تعلیمات یہی تھی، کیونکہ مجسمہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کرسچن بناتے ہیں، حالانکہ وہ پوری زندگی توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی وفات سے پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا جس پر لوگ آ کر سجدے کریں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی توحید اور بت پرستی کے خلاف ہی تبلیغ کرتے رہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے اندھی عقیدت، جہالت اور دین کے اندر مختلف قسم کی بدعات، یعنی دین کے اندر اضافہ جو کہ آہستہ آہستہ انسان کو کفر و شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی اندھی عقیدت اور جہالت کی وجہ سے جب بھی کسی نیک شخص کی وفات ہوتی ہے تو اس کی وفات کے بعد لوگ اس سے طرح طرح کی قصے، کہانیاں، کرامات اور معجزات جوڑ کر آہستہ آہستہ اس کی قبر کو بت پرستی کے درجے پر لے جاتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا، جو کہ آج تک ایسے ہی جاری ہے اور مستقبل کے اندر بھی یہ چلتا رہے گا جب تک کہ ہم لوگوں نے ان کی ہدایت کے لیے کچھ نہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم رحمان کے راستے پر ہیں یا پھر مشرک بن کر شیطان کے راستے پر، بالکل ایسے شخص کی طرح جو کہ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو کر پیاسا مار رہا ہے، اور وہ سمندر ہے قرآن پاک، اللہ کی کتاب، یعنی اس کے اندر موجود علم، اور پیاسا شخص وہ گمراہ ہے، وہ جاہل شخص ہے جس کو اس سمندر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔